بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، صحابہ کرام میں 12 منافقین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش تیار کی تو اس وقت اچانک کیا ہوا؟ محترم ساتھیو، غزوہ تبوک اسلامی تاریخ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں ایک انتہائی اہم غزوہ تھا۔ یہ اس لحاظ سے بھی ایک اہم غزوہ تھا کہ اس میں رومی سپر پاور کے خلاف مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے ہی فتح حاصل کر لی تھی، اور اس غزوہ کے تناظر میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش الاسرا، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، چونکہ منافقین کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کا ایک اور نام غزوہ صافقہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اجمعین کے ہمراہ ایک تنگ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے لگے تو صحابہ کرام کا لبادہ اوڑھے 12 منافقین بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ محترم ساتھیوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 12 منافقین کے اس سیاہ کرتوت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا، اور ان کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام کسی کو بھی نہیں بتائے۔ البتہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس دشوار گزار گھاٹی سے گزر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام اپنے اس جانسار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیے تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں جانسار صحابہ کرام عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اجمعین کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی اپنے ان دونوں صحابہ کو ان منافقین کے 12 نام عام امت پر افشاں کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ محترم ساتھیو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کو ان منافقین کے نام راز رکھنے کی تاکید فرمائی تھی، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں بتائے تھے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منافقین کے جنازوں میں شرکت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کسی صحابی کا جنازہ پڑھایا جاتا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جنازے میں شریک ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے جنازے میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا جنازہ دیکھا جو کہ بالکل تیار تھا، تو آپ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ وہ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک نہ ہوئے بلکہ ایک جگہ پر رک گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے حذیفہ بن یمان، تجھے خدا کی قسم ہے، مجھے بتا کیا میرا نام بھی ان منافقین کی فہرست میں شامل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بتا رکھا ہے؟ اور یہ سن کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق، خدا کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اپنا وہ وعدہ کبھی بھول نہیں سکتا، اس کو توڑ نہیں سکتا، اور میں کسی کو ان منافقین کے نام بھی نہیں بتلاؤں گا، لیکن واللہ تمہارا نام
ان میں شامل نہیں ہے۔ محترم ساتھیوں، منافقین مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین اسلام کے دشمن تھے، کیونکہ مشرکین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے تھے اور ان کی چال بازیاں اور سازشیں بھی سب پر عیاں تھیں، لیکن منافقین اس قدر خطرناک اور شاطر تھے کہ ان کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا بے حد مشکل تھا، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کا لبادہ اوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، اور ایک ایک پل کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے راز کی باتیں اور جنگ کی حکمت عملیاں اور دیگر باتیں جا کر کفار کے گوشے گزار کیا کرتے تھے اور سازشوں کا حصہ بنتے رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چھپے ہوئے دشمنوں کو اور منافقین کو، جو کہ صحابہ کرام کے لباس میں ان کے حلیے میں موجود تھے، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام بتلا دیے تھے۔ اور اس سے پہلے غزوہ تبوک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو شرکت کرنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرما دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تمام مسلمانوں پر ہر جنگ میں اور ہر غزوے میں شریک ہونا لازمی نہیں ہوتا تھا، لیکن غزوہ تبوک میں چونکہ ایک رومی سپر پاور کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے منافقین کو بھی بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین میں اعلان فرما دیا جائے کہ اس غزوہ میں تمام مسلمان لازماً شریک ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ علی تم میرے بعد مدینہ منورہ میں یہاں کے امور کو دیکھو گے۔ جب منافقین کو پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر سفر میں شریک رہا کرتے تھے، اسی وجہ سے منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے کا موقع میسر نہ آتا تھا، لیکن جب منافقین کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگ میں شریک ہونے سے منع فرما دیا ہے، تو انہوں نے اپنی سازشیں اور بھی تیز کر دیں، اور انہوں نے یہ ایک اچھا موقع جانتے ہوئے اپنی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ تبوک کی دشوار گزار گھاٹی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود اپنے جانسار صحابہ حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی حملہ آور تمہاری جانب بڑھیں تو تم ان کی طرف اپنے چابک اور اپنے نیزے لہرا دینا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ منافقین حملہ آوروں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تو حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین، جو کہ پہلے سے ہی تیار تھے، انہوں نے یکبارگی ان کی جانب اپنے نیزے بھالے لہرانے شروع کر دیے، جس سے خوف زدہ ہو کر منافقین کا یہ گروہ وہاں سے بھاگ نکلا اور جا کر مسلمانوں کے لشکر کے اندر گھل مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ان دونوں صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے تو عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی چور لٹیرے یا ڈاکو معلوم ہوتے تھے جو کہ ہم سے ہمارا مال اسباب چھین لینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ کوئی چور ڈاکو یا لٹیرے نہیں تھے، بلکہ یہ میرے صحابہ کے اندر موجود منافقین تھے جو مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان دونوں کو بتا دیے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام امت پر افشا مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام میں 12 منافقین موجود ہیں جو کہ دو بیلا پھوڑا نکلنے سے مریں گے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں موجود منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ تب تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، یعنی جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن اور محال ہے، ایسے ہی ان منافقین کا بھی جنت میں داخل
ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے۔